محمل آپ سے شروع کرتے ہیں، کیا سمجھتی ہیں جو تنقید کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی موروثیت کی نظر ہو گئی، کیا حالات و واقعات اور ویسے بھی وہ درست ہے؟ دیکھیے لینا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان اور ایون ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہاں پر جو موروثی سیاست ہے اس کے اوپر ڈبیٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتا. اور یہ خالی کوئی پاکستان نہیں ہے، اور بھی ممالک کے اندر، آپ بنگلہ دیش کے اندر دیکھیں، آپ بھارت کے اندر دیکھیں کہ موروثی سیاست جو ہے وہ وہاں پہ پریویلنٹ ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ایسی جماعتیں بھی جو کہ موروثی سیاست کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، یعنی کہ آپ اگر پی ایم ایل این کو دیکھیں، میاں نواز شریف کی جو سیاست تھی وہ ایکچولی موروثی سیاست کے خلاف تھی. وہ کہتے تھے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ کرٹیسزم یہ کرتے تھے کہ بھٹو صاحب کے بعد ان کی بیٹی آئی ہیں تو یہ موروثی سیاست ہے، ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے، اور ہم جو ہے ہم ڈفرینٹ لوگ. لیکن ایونچولی کیا ہوا کہ ان کی فیملی، ان کی پارٹی بھی جو ہے وہ ایک موروثی سیاست کی نظر ہوگی. ان کے لیے جب مشرف نے ان کو اریسٹ کیا تھا تو کون ان کے لیے لیڈ کر رہا تھا؟ ان کی پارٹی تو ادھر ادھر ہو گئی تھی علینا. تو اس وقت بیگم کلثوم نواز نکلی تھی، انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی یا ان کے لیے جو سارا وہ کر رہی تھی. اور پھر بعد میں یہ ہے کہ اب ان کے بھائی جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، ان کی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے. اچھا، یہ ایک تو یہ چیز ہوگی. تو یہ جو ہم اس کو بہت اس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور ایک لائلٹی کی بھی بات ہوتی ہے نا پاکستان کے کانٹیکس میں. آپ دیکھیں نا 9th میں ہوا تو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا، تتر بتر ہوگی پوری کی پوری پارٹی. یعنی کہ ان کے جو مین لیڈرز تھے، جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ تھی، بڑے بڑے نام تھے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ چلے گئے. فیملی جو ہے ایک پاکستان کے اگر آپ کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ آپ کو بٹرے نہیں کرتی سیاست کے اندر. ابھی بھی آپ علینا اگر پی ٹی آئی کا بھی دیکھیں، پی ٹی آئی بہت کرٹیسائز کرتی ہے، اور دیکھیں وہ یقین بھی کرتے ہوں گے جینوئنلی کہ نہیں ہونی چاہیے موروثی سیاست. جیسے میں نے کہا کہ پی ایم ایل این میں نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے تھے، لیکن ایونچولی ان کو اس کی طرف آنا پڑا کیونکہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں یہاں کی سیاست کی. کچھ اس کے اندر ایک اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے. آپ کس پہ ریلائی کریں، آپ کس کو ٹرسٹ کریں، کون آپ کو بٹرے نہیں کرے گا. ابھی بھی آپ پی ٹی آئی کے اندر دیکھیں جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی تھی، اس کے اندر بیسکلی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یعنی کہ یا ان کی نظر ہو گئے یا پھر جو اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ پھر چلے جائیں. وہ بیسکلی کیونکہ پتہ ہے پی ٹی آئی کے اپنے سپورٹرز بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم وہ بات یقین کریں گے جو ان کے لیڈرز ان کو مل کے آتے ہیں، ان کی باتوں پہ یقین نہیں اکثر کرتے. وہ کہتے ہیں ہم وہ یقین کریں گے جو ان کی بہنیں ہمیں بتائیں گی. یعنی کہ بیسکلی وہ فیملی کو ہی ٹرسٹ کرے، کیونکہ سب کو یہ معلوم ہے کہ فیملی جو ہے وہ ایونچولی بٹرے نہیں کرتی. لیکن یہ ایک چیز اور بھی دکھاتی ہے لینا. ایک تو یہ ہے کہ خیر ہماری سیاست کے اندر ایک تو بڑے بڑے بول جو ہیں وہ نہیں بولنے چاہیے، کیونکہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کیدھا اس طرف جانا پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ابھی پی ٹی آئی کے اندر کوئی سکسیسر کی بات نہیں ہوئی یا اس طرح کی چیز نہیں ہوئی کہ کوئی فیملی ٹیک اوور کرے گی، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی تھے تو تب بھی یہ بات ہوتی تھی کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بہت ساری سیاسی ڈیسیجنز کے اندر ان کا ایک کردار ہے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں وہ، اور اب جو ہے جس طریقے سے ان کی بہنیں ملتی ہیں، پھر وہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کا کیا ہے کہ یعنی کہ کس طریقے سے، تو یہ سب جو ہے ہمارے سامنے ہے. تو میرے خیال میں ایک تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے. اچھا، دوسری چیز پی ٹی آئی نے اس کے اندر ایک اور چیز بھی بات ہے کہ بیسکلی پی ٹی آئی اپنی باقی لیڈرشپ کے اوپر ایک نو کانفیڈنس دکھا رہی ہے. آپ دیکھیں بیرسٹر گوہر ان کے چیئرمین ہیں، ان کے اوپر یعنی کہ اس کا مطلب ہے اگر وہ لیڈ نہیں کریں گے، ان کے بیٹوں کو اگر آنا پڑے یا بہن ان کی لیڈ کر رہی ہوں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ بیرسٹر گوہر پہ بھی اس طرح کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور ہے، وہ ایک صوبے کے جہاں پر ان کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، ان کے اوپر بھی کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بہت بڑے نام ہیں ان کی پولیٹیکل کمیٹی کے اندر، ویسے بھی اوور آل بھی آپ دیکھیں، لیکن ان کے اوپر بھی کوئی ٹرسٹ نہیں کہ وہ موومنٹ لیڈ کریں گے. یہ اگر لیڈ کریں تو وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ان کی بہن کریں، ان کے بچے آئیں. تو یہ جو ساری چیزیں، اور پھر علینا ایک اور بھی نو کانفیڈنس دکھایا گیا، وہ کس کے اوپر ہے؟ وہ ان اسیر رہنماؤں پہ ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ آپ بات چیت کریں، لیکن عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے اندر پوری کی پوری بات چیت پہ نفی ہے. تو بیسکلی عمران خان صاحب ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے لیڈر کی بات کو وہ اس طرح اس میں وزن ہی نہیں سمجھتے، اور جو ان کو لگتا ہے، ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا ایک تو کلٹ فالوئنگ ہے، ہم نے دیکھا ہے، پاپولسٹ لیڈر ہے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ اپنی جو ہے اس وقت اگر اوور آل دیکھا جائے ان کے سپورٹرز کو بھی ان کی فیملی کے علاوہ کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، فیملی میں بہنیں ہوں یا پھر ایونچولی ان کے بیٹے ہوں. تو محمل، کیا آپ کوئی ڈیفینیٹیو رائے لینا چاہیں گی اس کے اوپر؟ کیا تنقید جو ہو رہی ہے وہ درست ہے یا نہیں؟
देखिए रीना, बिल्कुल देखिए, पीटीआई के ऊपर ये तनकीद तो दुरुस्त है ना, इस तरीके से ये नहीं एक बात हो ठीक रही है। कि उनको कोई पार्टी पोजीशन नहीं उनको दी गई, लेकिन जब आपकी फैमिली का किरदार होता है, तो मैं यही बात एक्चुअली बता रही हूँ कि जो तनकीद पीटीआई करती थी, उनको भी अब ये समझ आनी शुरू होगी कि मौरूसी सियासत पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किस वजह से होती है। हर कोई शौक से सियासत में नहीं आता, कई दफा मजबूरी भी बन जाती है, क्योंकि एक जो फैमिली लॉयल्टी होती है वो दिस इज वेरी डिपेंड होती है। और इंटरेस्टिंग, दूसरी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इरशाद भट्टी साहब, क्या पाकिस्तान की सियासत में मौरूसियत मजबूरी है, या फिर आप समझते हैं कि चीज़ें अगर मुख्तलिफ तरीके से होती हैं, लेट्स से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिस्कस करें, खान साहब ज़रा भरोसा करते अपनी लीडरशिप के ऊपर, उनको एतमाद देते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौरूसियत में जाए बगैर अपनी लीडरशिप से आगे बढ़ सकती थी और रास्ता निकाल सकती थी? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि मौरूसी सियासत एक लानत है। मौरूसी सियासत ने तबाह कर दिया है सियासत को, जमहूरियत को, और मौरूसी सियासत ने घर का यानी फैमिली लिमिटेड पार्टियां बना दी हैं सियासी जमातों को, और मौरूसी सियासत ने एक कल्चर परवान चढ़ाया है खुशामद का, जी हजूरी का। बेनज़ीर भुट्टो के साथ सियासत करने वाले बिलावल भुट्टो के पीछे हाथ बांध कर खड़े होते हैं, और बड़े बड़े बुज़ुर्ग और ख़ुद को जमहूरियत का चैम्पियन कहने वाले मरीम नवाज़ के पीछे हाथ बांध कर खड़े होते हैं। तो मौरूसी सियासत मेरी नज़र में तो एक ऐसी लानत है जिसको ख़त्म होना चाहिए। जहाँ तक आपने पीटीआई की बात की मैडम शेख, मौरूसियत के नाम पर पीटीआई पर तनकीद ना सिर्फ दुरुस्त नहीं, ना सिर्फ बिला जवाज़ है, ना सिर्फ बेमकसद है, ना सिर्फ राई का पहाड़ बनाना है, बल्कि चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा करने के मुतरादिफ है। क्या इमरान खान ने अलीमा खान बुशरा बीबी को पार्टी की आदत सौंप दी है, बाकायदा ओहदा दे दिया है? जवाब है नहीं। क्या इमरान खान कासम खान और सुलेमान को लंदन से इसलिए बुला रहे हैं कि आओ बच्चों मेरी पार्टी संभालो? नहीं। क्या इमरान खान के बच्चों का सियासत से कोई ताल्लुक़ है? जवाब नहीं। क्या दोनों बेटों ने सियासत में आने का ऐलान कर दिया है? जवाब है नहीं। क्या सदर जरदारी की तरह इमरान खान ने कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा प्रिंस चार्मिंग अंडर ट्रेनिंग बिलावल भुट्टो वो वज़ीर आज़म बने और उसके सर पर वज़ारत उज़्मा के सेरे सजाने की ख्वाहिश मेरे दिल में मचल रही है? कासम और सुलेमान के बारे में इमरान खान ने ऐसा कहा? जवाब है नहीं। क्या इमरान खान ने नवाज शरीफ की तरह पंजाब पार्टी अपने बेटे को सौंप दी है, जैसे नवाज शरीफ साहब ने पंजाब और पार्टी मरीम नवाज साहबा को सौंपी हुई है, और अगली वज़ीर आज़म की उम्मीदवार भी उनको कहा जा रहा है, उनके बारे में ऐसी बातें की जा रही हैं? जवाब है नहीं। क्या इमरान खान ने अपने बेटों को बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ की तरह पार्टी में ओहदे देने का ऐलान किया है? जवाब है नहीं। क्या इमरान खान ने शहबाज शरीफ की तरह अपने बेटे को कहा है कि आओ बेटा अब MPA का इलेक्शन लड़ो और खैबर पख्तूनख्वा में संभालो, अली अमीन गंडापुर को हटाओ, जैसे शहबाज शरीफ ने हमज़ा शहबाज को पंजाब सौंप दिया था? जवाब है नहीं। मैडम शेख, मैं बता चुका हूँ कि मेरी नज़र में मौरूसियत क्या है, लानत है। लेकिन पता है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला ही यही है कि इमरान खान अंदर है, जेल में है, पार्टी में मौरूसियत नहीं है, इनकी गैर मौजूदगी में बीवी बहन बेटे बाकायदा तौर पर पार्टी ओहदेदार नहीं है या पार्टी संभाल नहीं रहे, और लिहाजा कोई किसी की नहीं मान रहा, कोई खुद को यानी कोई किसी को खुद से बड़ा नहीं समझ रहा, किसी एक शख्स की नहीं मानी जा रही और सब आपस में लड़ रहे हैं। इमरान खान के बच्चों का आना एक फितरी रद्द अमल है। इमरान खान जेल में है, 2 साल उनके होने क्यों आए हैं? बेटों ने एक इंटरव्यू दिया और ट्वीट किया फिर बेटों ने कि अब हम अपने बाप के लिए बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर भी आवाज़ उठाएंगे और पाकिस्तान जाकर भी उनकी रिहाई की मुहिम चलाएंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि हम जाके तहरीक को लीड करेंगे। और ये ऐसे ही है जैसे ज़िया दौर में नुसरत भुट्टो निकली थी, बेनज़ीर भुट्टो निकली थी, फितरी रद्द अमल था। गो के बाद में उनको पार्टियां सौंप दी गई। ये ऐसे ही है जैसे नवाज शरीफ साहब के दौर में कलसूम नवाज साहबा निकली थी और मरीम नवाज़ निकली थी, गो के बाद में उनको मरीम नवाज़ साहबा को पार्टी सौंप दी गई। ये ऐसे ही है जैसे इमरान खान के लिए ये आखिरी फाइनल कॉल में बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर के साथ निकली थी
اور آج وہ جیل میں ہیں, ان کو پارٹی نہیں سونپی گئی. تو دو چیزیں آخری کہ یہ سچ کہہ رہی ہیں میمل سرفراز کہ فیملی بٹرے نہیں کرتی. صرف ایک بات چھوٹی سی کہنا چاہتی کہ دیکھیں ہم موروثی سیاست کے اوپر یہاں پر میں یہ پروز اینڈ کونز اس کے جو ہے بالکل اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ اگر نارمل سیاستدان بھی ہمارے دیکھیں نا, ایم پی ایز ایم این ایز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ مجھے بتائیں کتنے زیادہ ایسے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں کہ جن کے والد بھی الیکشن لڑتے تھے, جن کے دادا بھی لڑتے تھے اسی سیٹ سے, آج وہ بھی لڑ رہے ہیں. بیسکلی یہ ہمارے اندر ایک کلچرلی بھی ایک چیز ہے, آپ اس کو صحیح غلط کی ادھر ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, یہاں ہم بلیک اینڈ وائٹ کی بات نہیں کر رہے, یہاں ہم ایک حقیقت کی بات کر رہے کہ جو ہمارے کانٹیکسٹ کے اندر ہے. چلے بھٹی صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں. جی بھٹی صاحب. تو میڈم شیخ آخری 3 جملے. فیملی کا کردار کسی فیملی ہیڈ جیسے علیمہ خان ابھی پرسوں کہہ رہی تھی کہ میں نے کوئی تحریک کو لیڈ نہیں کرنا, میرا بھائی ہے اور میرا بھائی اندر ہے اور میں اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھاتی رہوں گی. تو جب فیملی کا کوئی بندہ مشکل میں ہو تو فیملی کا کردار ہوتا ہے, فیملی کا کردار ہونا چاہیے, اور فیملی کا رد عمل فطری ہوتا ہے. اور فیملی یعنی مجھے یہ بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, تکلیف کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ڈبہ بند جمہوریت اور سویلین بالادستی اور یہ ووٹ کی عزت اور یہ پرائیویٹ چند یعنی پوری جمہوریت چند جسموں میں سمٹ جاتی ہے, اور فیملی پر نہ صرف بٹرے نہیں کرتے بلکہ فیملی پر پارٹی متحد بھی ہو جاتی ہے, جو کہ غلط ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ قاسم خان اور سلیمان خان کو لے کر موروثیت پر کوئی تنقید بنتی ہے یا ہونی چاہیے.